بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ مومنین کو متوجہ کرنا ہے۔ کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 19 میں آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ ہر اس چیز کی تصویر بنانا حرام ہے جو عام طور پر کسی حرام کام کا ذریعہ بنتی ہو، جیسے بت وغیرہ، خواہ وہ انسان کی ہوں، حیوان کی ہوں یا کسی اور کی۔ اسی طرح کسی شخص کی یاد کو باقی رکھنے اور اس کی تعظیم کے لیے اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے، اگر شرعاً اس کی توہین کرنا اور اس کے ذکر کو مٹانا لازم ہو تو۔ اسی طرح فحش اور عریاں تصاویر بنانا بھی حرام ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانے اور بے حیائی کو عام کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہوں، اور اسی طرح مقدس ہستیوں یا مقدس چیزوں کی ایسی تصاویر بنانا بھی حرام ہے جن میں ان کی بے حرمتی اور اہانت لازم آتی ہو۔ غالباً اسی میں سے وہ امر ہے کہ جاہلیت کے لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تصویریں بنائیں جن میں ان کے ہاتھوں میں ازلام یعنی فال کے تیر دکھائے گئے ہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان تمام مذکورہ امور کی حرمت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے تصویر مجسم ہو یا غیر مجسم، مکمل ہو یا ناقص ہو، چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا جدید مشینوں اور آلات کے ذریعے تیار کی گئی ہو۔ اور جس طرح ان تصاویر کا بنانا حرام ہے، اسی طرح ان کا بیچنا بھی صحیح نہیں ہے، ان پر اجرت لینا بھی حرام اور ان سے زینت حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ ان قالینوں اور بچھونوں کا رکھنا جائز ہے جن پر ایسے مجسمے یا نقش و نگار ہوں جن کی کفار تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ جب انہیں زمین پر بچھایا جائے اور ان پر چلا جائے تو وہ اہانت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور مثالیں دے کر، تاکہ مومنین کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، اس مسئلے کی بنیادی روح، اس مسئلے کا محور بذات خود تصویر نہیں، بلکہ تصویر کا حرام مقصد، حرام اثر یا شرعی مفسدہ ہے۔ یعنی جہاں تصویر حرام کا ذریعہ بنے، یا دین یا مقدسات کی توہین ہو، یا فحاشی اور فساد کی ترویج ہو، اور ایسے افراد کی تعظیم ہو جن کی شرعاً اہانت لازم ہے، وہاں تصویر حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل یا انداز یا ٹیکنالوجی سے بنی ہو۔ تو شرعی قاعدہ یہ ہوا کہ کل ما کان وسیلۃ للحرام فہو حرام، یعنی ہر وہ تصویر جو عام طور پر کسی حرام عمل کے لیے استعمال ہوتی ہو، اس کا بنانا بھی حرام ہے۔ اس کی آج کے دور کی یوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلاً بتوں کی تصاویر یا مجسمے جو عبادت کے لیے رکھے جائیں، مندروں، عبادت گاہوں یا رسومات میں استعمال ہوں، دیوی دیوتاؤں، مورتیوں یا روحانی اوتاروں کی ڈیجیٹل تصاویر، ایسے 3 ماڈلز جو عبادتی مقاصد کے لیے تیار کیے جائیں، جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی دوسری صورت کی وضاحت یہ ہے کہ ایسے افراد کی تصویر جن کی تعظیم شرعاً ممنوع ہے، مثلاً اگر کسی شخص کو اسلام نے علی اعلان فاسق، ظالم اور دشمن دین قرار دیا ہو، اور اس کی یاد کو باقی رکھنا گمراہی یا فساد کا سبب ہو، تو اس کی تعظیمی تصویر بنانا حرام ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی یزید خبیث پلید کی تصویر اس غرض سے بنائے کہ اس کی تعظیم کی جائے، تو یہ حرام ہے۔ جدید دور کی مثالیں یوں دے سکتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کے یادگاری تصاویر یا دین دشمن نظریات کے بانیوں کی تعظیمی تصاویر، یا ایسے افراد کے مجسمے جو مسلمانوں کے قتل یا دین کی توہین کے ذمہ دار رہے ہوں، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملعون وغیرہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس میں منافق حکمران بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلامی لیڈر ہونے کا لیبل لگایا ہوتا ہے،
جتنا دین کا نقصان ان منافق حکمرانوں نے دیا ہے اتنا شاید کافر حکمرانوں نے بھی نہ کیا ہو۔ ان جیسے حکمرانوں کی تعظیمی تصویر بنانا حرام ہے۔ اس مسئلے کی تیسری اور اہم صورت کی وضاحت یہ کہ فحش اور ننگی و عریاں تصاویر یعنی ہر وہ تصویر جو شہوت کو ابھارے، بے حیائی کو عام کرے، اخلاقی فساد پھیلائے، اس کا بنانا، پھیلانا، بیچنا، خریدنا سب حرام ہے۔ آج کے زمانے کے حوالے سے اس کی یوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلاً فحش فوٹو شوٹس یا عریاں یا نیم عریاں ماڈلز کی تصاویر یا AI جنریٹڈ پورن یا سوشل میڈیا پر سیکسیلائزڈ کنٹینٹ یا فحش اینیمیشن یا کارٹون وغیرہ سب حرام ہے، اور یہ حرمت ڈیجیٹل، AI اینیمیشن، فوٹوگرافی سب پر لاگو ہوتی ہے۔ اس مسئلے کی چوتھی صورت کی وضاحت یوں ہے کہ مقدسات کی اہانت پر مشتمل تصاویر، یعنی اگر کسی مقدس ہستی، نبی، امام یا دینی علامت کی تصویر اگر توہین کا پہلو رکھتی ہو اور غلط تصور پیش کرے یا عوام کو گمراہی میں ڈالے تو وہ تصویر حرام ہے۔ اب یہ اپنے معاشرے کی بات ہے۔ بعض معاشروں میں غلط تصور کے طور پر پیش نہیں کرتی بلکہ احترام کا پہلو رکھتی ہے، عوام کو گمراہی میں بھی نہیں ڈالتی، تو وہاں درست ہے۔ جیسا کہ عراق میں ہم نے دیکھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی خیالی اور امام حسین علیہ السلام کی خیالی تصاویر لگاتے ہیں، وہاں درست ہے۔ لیکن اگر بعض معاشروں میں حد تک اور توہین لازم آ رہی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ مثلاً انبیاء کو غیر مناسب انداز میں دکھانا یا کارٹون یا میمز جن میں مقدسات کا مذاق ہو یا تاریخی تحریف کے ساتھ مقدس شخصیات کی فلمی عکاسی، یہ سب حرام ہے۔ ایک مثال آیت اللہ سستانی نے یہ دی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ازلام یعنی فال کے تیر کے ساتھ دکھانا یہ جاہلیت کی رسم سے نسبت ہے، لہٰذا توہین اور تحریف کے سبب حرام ہے۔ تصویر کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں، چاہے مجسمہ ہو یا فلیٹ تصویر ہو، مکمل ہو یا ناقص، ہاتھ سے بنی ہو یا کیمرے سے یا کمپیوٹر وغیرہ سے۔ ان جیسی حرام تصویروں کی خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ حرام تصویر بنانا تو حرام ہے، اسے بیچنا بھی حرام ہے، اس پر اجرت لینا بھی حرام ہے، اور گھر میں زینت اور سجاوٹ کے لیے رکھنا بھی حرام ہے۔ اوپر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ کسی ایسی شخص کی تصویر بنانا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو عزت اور عظمت نہ دی جائے بلکہ اس کی تحقیر اور معمولی سمجھا جائے۔ مثلا کسی اداکار، کسی ایکٹر کی تصویر بیچ رہا ہے فقط، تو یہ بیچنا بھی حرام ہے، یا بیچ نہیں رہا، فقط اس نے اپنے گھر سجاوٹ کے لیے رکھی ہے یا زینت کے لیے اس کی تصویر لگا کر رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اپنے موبائل، فیس بک وغیرہ کی DP پہ لگاتے ہیں، سکرین پہ لگاتے ہیں، تو یہ سارا تزیین یعنی زینت کا مصداق بن رہے ہیں۔ تو اپنی چیزوں کو آپ ان لوگوں سے زینت دے رہے ہیں تو یہ سب چیزیں حرمت یعنی حرام کے دائرے میں چلی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔